الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب القرعة في المشکلات، یہ باب ہے مشکل معاملات میں پرچی ڈالنا، قرعہ اندازی کرنا۔ وقوله عز وجل، اور اللہ عز وجل کے اس فرمان کے بارے میں، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب وہ اپنی قلمیں سمندر میں پھینک رہے تھے، دریا میں، کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الاقلام مع الجریۃ وعال قلم زکریا الجریۃ فکفلها زکریا، سب نے اپنی کلمیں قرعہ اندازی کے طور پر بہنے والے پانی میں پھینکی، سب کی کلمیں بہہ گئیں، جو زکریا تھے ان کی قلم اوپر آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں فساہم، پس اس نے قرعہ اندازی کی، فکان من المدحضین، پس وہ ان میں سے ہو گئے جن کے نام پہ قرعہ نکلا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں عرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم الیمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم پر قسم کو پیش کیا، فاسرعوا، وہ پوری قوم تیار ہو گئی، فامر ان یسہم بینہم فی الیمین ایہم یحلف، آپ نے حکم دیا کہ ان کے درمیان پرچیاں ڈالی جائیں، جس کا نام نکلے وہ قسم اٹھائے گا۔ اس پورے باب کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ فیصلے تو گواہوں پر ہوتے ہیں، گواہ ملے گا، اس کی گواہی کے مطابق فیصلہ ہوگا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گواہ کی جگہ پر قرعہ اندازی کرنا پڑتی ہے، پرچیاں ڈالنی پڑتی ہیں، جس کا نام نکلے اس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کی ملکیت کا خاص طور پر دعوے دار نہ ہو، صرف مطالبہ کر رہا ہو کہ یہ چیز مجھے دے دو، یہ چیز مجھے دے دو، یا اتنے زیادہ دعوے دار ہوں کہ کسی کے پاس دلیل ہی نہ ہو، اس صورت میں بھی پرچی ڈالی جاتی ہے۔ لیکن اگر دلیل موجود ہے پھر اس صورت میں پرچیوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ مریم کی کفالت کا مسئلہ تھا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ ہر بنی اسرائیلی یہ خواہش رکھتا تھا کہ وہ ہمارے جید عالم عمران کی بیٹی ہے، اس کی کفالت میں کروں۔ تو سب نے فیصلہ یہ کیا، زکریا جو تھے یہ مریم کے بہنوئی تھے، راجح قول کے مطابق یہ مریم کے بہنوئی تھے، مریم کی بڑی بہن ان کے گھر پہ تھی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ سب چلتے ہوئے پانی میں ایسے کلمیں پھینکیں گے، جس کی قلم ڈوب گئی اور نیچے چلی گئی وہ کفالت نہیں کرے گا، جس کی قلم پانی کی سطح پر رہی، ڈوبی نہ، وہ کفالت کرے گا۔ سب نے کلمیں پھینکی، زکریا کی جو قلم تھی وہ پانی کی سطح کے اوپر رہ گئی، وہ نہ ڈوبی، اور سب کی قلمیں ڈوب گئی۔ اللہ رب العالمین کا یہی فیصلہ تھا، چنانچہ مریم کی کفالت کا فیصلہ یوں زکریا کے حق میں ہو گیا۔ یہاں سے مسئلہ ابن عباس یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مریم کی کفالت کے دعوے دار کئی تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرعے کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کیا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں بعض دفعہ پرچی ڈال کے بھی فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن میں نے بتا دیا کہ یہ فیصلہ کب کیا جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ ہے کہ یونس علیہ السلام کا، اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکلے اور کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی میں جب نکلے تو کشتی ہلنے لگی، حرکت کرنے لگی، بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ ملاح نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہا کہ کچھ لوگ کم کرو، کچھ سامان کم کرو۔ سامان کم کیا پھر بھی نہ بات بنی، کہا کچھ لوگ اتارو۔ اب کون سمندر میں جا کے مرے؟ پرچی ڈالی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں پر بھی سمندر میں کودنے کا فیصلہ تھا، ویسے کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، پرچی ڈالی، نام نکلا،
انہی کو حکم دیے کہ چلیں آپ۔ یہاں پر بھی فیصلہ پرچی پر کیا گیا قرآن اندازی سے۔ تیسرا واقعہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو کہا کہ تم پر قسم آتی ہے، وہ ساری قوم ہی کہنے لگی ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ اب قسم تو لی جاتی ہے ایک بندے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو، ان کے نام لکھ کے پرچیاں ڈالو، جس کا نام نکلے گا وہ قسم کھائے گا۔ تو یہ 3 واقعات امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیے، 2 واقعات پہلی قوموں کے، اور پہلی قوموں کی شریعت بھی ہمارے لیے حجت ہوتی ہے جب تک شریعت اس کا رد نہ کر دے۔ تو لہذا پہلی 2 قوموں کے واقعات اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ 3 واقعات ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے کہ کبھی کبھار فیصلہ پرچی ڈال کے بھی کیا جاتا ہے۔ پھر آگے حدیث لے کر آئے، حدیث یہ ہے، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمر بن حفص بن غیاث نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا میرے والد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اعمش نے، وہ کہتے ہیں مجھے شعبی نے بیان کیا، انہوں نے سنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کو، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المدہن فی حدود اللہ، اللہ کی حدود میں نرمی اختیار کرنے والا، والواقع فیہا، اور اس میں واقع ہو جانے والا، جرم کرنے والا، مثل قوم، مانند اس قوم کے ہیں، استہموا سفینۃ، جنہوں نے ایک کشتی پر پرچیاں ڈالیں، فصار بعضهم فی اسفلها وصار بعضهم فی اعلاها، کچھ کشتی کے نیچے والے حصے میں چلے گئے، کچھ اوپر والے میں، فکان الذین فی اسفلها یمرون بالماء علی الذین فی اعلاها فتأذوا به، جو نیچے والے تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرتے اور انہیں تکلیف دیتے، وہ اس سے تکلیف محسوس کرتے۔ فأخذ فأسا، نیچے والوں نے کلہاڑا پکڑا، فجعل ينقر اسفل السفینہ، وہ کشتی کے نیچے والے حصے کو توڑنے لگا، فأتوه، اوپر والے آئے، فقالوا، انہوں نے کہا ما لک، تجھے کیا ہے؟ قال تأذیتم بی، تم میری وجہ سے تکلیف محسوس کرتے ہو، ولا بد لی من الماء، اور پانی کے بغیر میرا چارہ نہیں ہے، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، اگر وہ اس کے ہاتھ پکڑ لیں اس کو بھی نجات دیں گے، خود بھی نجات پائیں گے، وَإِن تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اسے چھوڑ دیں اسے بھی ہلاک کریں گے، خود بھی ہلاک کریں گے۔ یہ حدیث پیچھے بھی گزر گئی۔ کچھ لوگوں نے مل کر کشتی کرائے پر لی، اب یہ مسئلہ تھا اوپر کون جائے گا اور نیچے والی تہہ میں کون رہے گا، پرچیاں ڈال کے فیصلہ ہوا یہ لوگ اوپر جائیں گے، یہ لوگ نیچے رہیں گے۔ پھر نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے، کیونکہ اوپر سے ڈول لٹکا کے سمندر سے پانی لیا جاتا تھا۔ اب جب نیچے والے اوپر جاتے تو اوپر والے بار بار ان کے آنے سے تکلیف محسوس کرتے کہ یہ بار بار آ رہے ہیں، تو نیچے والوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، ہم اپنا سوراخ کر کے نا کشتی کے نیچے سے اپنا پانی نکال لیتے ہیں۔ اب جب وہ توڑنے لگے کشتی کے پیندے کو تو اوپر والے لوگ آئے اور کہنے لگے کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہ ہم جب اوپر آتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم اپنا پانی لے لیتے ہیں یہاں سے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو انہوں نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تو اسے بھی نجات دیں گے، خود بھی نجات پائیں گے۔ کیوں؟ جب پانی کشتی کے اندر آ گیا کشتی تو ساری ڈوبے گی، اور اگر چھوڑ دیا تو خود بھی ہلاک ہوں گے اور اسے بھی ہلاک کریں گے۔ یہ آپ نے مثال بیان کی برائی کو دیکھ کر روکنے والے کی اور نہ روکنے والے کی۔ جو برائی کو دیکھے اور ان کو نہ روکے، یہ کہے کہ یہ کون سا میرا کام ہے، تو آپ نے فرمایا جس طرح کشتی جب ڈوبے گی تو وہ بھی ڈوبیں گے کہ جنہوں نے توڑا تو نہیں تھا لیکن توڑنے والے کو روکا نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کے چپ رہنے والا بندہ، وہ یہ مت سمجھے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، اللہ رب العالمین جب پکڑتا ہے تو اسے بھی پکڑتا ہے جو برائی دیکھ کر خاموش رہتا تھا کہ بھئی میں تو نماز پڑھتا ہوں نا، میں تو نیک ہوں، ٹھیک ہے سارے بچے سوئے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں، میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں نا۔ گھر کے اندر ٹی وی، وی سی آر، فحاشی، بے حیائی اور ایسے معاملات ہیں، بندہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، آتا بچے ہیں کوئی بات نہیں۔
اللہ کو جب غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے، کوئی سختی آتی ہے، تو اس میں یہ حاجی صاحب بھی پکڑے جاتے ہیں، یہ نمازی صاحب بھی اس میں پکڑے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر یہ بولے نہیں ہیں، خاموش رہے ہیں۔ جس طرح یہ کشتی ٹوٹنے والے اگر خاموش رہتے تو یہ بھی ڈوب جاتے۔ ہاں، اگر کوئی جرم کرنے والے کے ہاتھ پکڑ لے، اسے بھی بچائے گا، خود بھی بچے گا۔ یہ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر خاموش رہنے والے اور بولنے والے کی ایک مثال ہے۔ اب یہاں پر باب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ باب سے تعلق یہ بنتا ہے، کشتی لی، اوپر کون جائے گا نیچے کون جائے گا، یہ فیصلہ قرآن اندازی سے کیا۔ جس کے نام پہ قرآن نکلا اس پہ مطمئن ہو گئے سر۔ تو یہ بات ہے، امام بخاری نے یہی ثابت کیا۔ آج بھی اگر کسی چیز پر فیصلہ کرنا تو پرچی ڈال کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، ادھر بھی اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2686۔